السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم قبر کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور ہم کو یہاں پہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ سنسارک جیون ہمارا واستوک جیون نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم بڑے اچھے اچھے گھر بنا لیتے ہیں، لیکن جب مرتیو ہوگی تو وہی قبر ہمارا اصلی گھر ہوگا۔ پرلے کے دن تک ہم وہیں پہ رہیں گے۔ اس وجہ سے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے قبر کو جنت بنانے کے لیے ہم اس دنیا میں تیاری کریں، تاکہ وہاں پہ ہم کو سکون مل سکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی ویکتی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے پریوار کے لوگ اور اس کے تمام دوست ساتھی اس کو دفن کر کے جب آتے ہیں تو یہ بندہ قبر میں ان کے پیروں کی آواز، ان کے چلنے کی، ان کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، سے سوال کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا گیان ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی ہوتا ہے تو جواب صحیح پورا دے دیتا ہے۔ سمپل سوال ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں تھا پہلے، لیکن تو نے اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بدل دیا۔ یہ نرک میں پہلے تمہارا ٹھکانہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو سورگ سے بدل دیا۔ اور جب کافر آدمی ہوتا ہے جواب نہیں دے پاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ سوال بڑا سمپل ہے، آسان ہے، یاد کر لیں گے جواب دے دیں گے قبر میں۔ نہیں، جیسا عمل کیے رہیں گے دنیا میں ویسا ہی جواب دیں گے۔ ایک کافر ویکتی مورتی کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو وہ قبر میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جو شرک کرتے ہیں وہ انہی کو اپنا رب بنائیں گے۔ بہرحال تو ان کے لیے سزا ہے، یاتنا، دکھ اور پیڑا ہوگی۔ بہت مشکل بات ہے میرے بھائیو، آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹیں گے، پیٹیں گے، اس کے سر کو چکنا چور کر دیں گے، پھوڑ دیں گے، اور اس کو طرح طرح سے یاتنا اور سزائیں دیں گے جو سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ اس بندے کی، اس ویکتی جو قبر میں اس کو سزا ہو رہی ہے، اس کے چیخنے، چلانے، تڑپنے کی آواز کو سارے لوگ سنیں گے، صرف جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، ہم وہاں پہ کامیابی حاصل کرنے کی تیاری کریں۔ میں ایک حقیقی بات آپ سے بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک قبر، ایک بندے کو اس میں دفن کیا گیا، ابھی نئی قبر تھی، اور اسی کے بازو میں گائے اور بھینس وغیرہ چر رہے تھے۔ مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے جانور وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے۔ اللہ عالم، پتہ نہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں سزا دی جاتی ہے، تو ہم اس سزا اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے بھائیو، قبر کے اندر روح لوٹ کے آئے گی، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ پرم ستیہ ہے۔ انسان کا شریر صرف مرتا ہے، اس کی آتما نہیں مرتی۔ اس کی روح تو قبض ہو جاتی ہے، نکل کے چلی جاتی ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ اس پہ غور کریں۔ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اداہرن۔ دو آدمی، دو دوست ایک ساتھ ایک روم میں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جگ رہا ہے، اس میں سے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے۔ اس کے بازو میں دوسرا آدمی سو رہا ہے۔ اب سویا ہوا ویکتی ہے، کبھی کبھی وہ خواب دیکھتا ہے، سپنا دیکھتا ہے، اور سوپن میں کبھی کبھی وہ بڑا بھینکر چیز دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ہے، اس کو شیر دوڑا رہا ہے، اس کو سانپ دوڑا رہا ہے، کبھی وہ پہاڑ سے گر رہا ہے، کبھی وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، اور وہ ڈر جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اور اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اور وہ اچانک اٹھ جاتا ہے، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بازو میں جو آدمی ہے بیٹھ کے آرام سے چائے پی رہا ہے، کوئی اس کو مطلب نہیں۔ پھر یہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں فلاں فلاں خواب دیکھا۔ میرے بھائیو، ساتھ میں ایک بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پتا ہے کہ جو سویا ہوا آدمی کہاں کہاں پھر رہا تھا، کیا کیا ساتھ اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ تو جس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، کئی من مٹی ہم نے اس کے اوپر ڈال دی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہم کو پتا چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ تھوڑا بھی اگر دماغ لگائیں تو سوچیں اس بارے میں۔ میرے بھائیو، اب اسی کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اسی کو پتہ چلے گا۔ ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو پتہ چلے گا۔ اس وجہ سے ہم کو اس پر وشواس رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ،
اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تعوذوا من عذاب القبر، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور قبر یہ آخرت کی منزلوں میں، آخرت کے استھان میں سب سے پہلی جگہ ہے، پہلا استھان ہے۔ اگر یہاں ہم سفل ہو گئے تو اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اور آسانی ہوگی، اس کے بعد کا جو سمے ہوگا وہ ہمارے لیے اور آسان ہوگا، اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے اور سمپل ہوں گے۔ لیکن اگر قبر میں ہم اسفل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارے لیے اور پریشانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منها فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ یہ ترمذی کی روایت۔ میرے بھائیو اسی وجہ سے ہم اس میں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، یا کوئی آدمی دریا میں ڈوب گیا، کسی کو باغ نے شیر نے کھا لیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو اس سزا سے اور سوال و جواب سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ نہ سوچیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لوگ اچھے طریقے سے کفن دفن کر کے اچھے ادب سے قبر میں اتارتے ہیں، پھر اس کے بہت اوپر پٹری لگاتے ہیں، پھر اچھے سے خوشبو وغیرہ ڈال کے ان کو دفناتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، ہمارا ایک غیر مسلم بھائی، انہوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ جلانے کے لیے گئے تھے، لکڑیاں رکھی انہوں نے، اچانک لکڑی آگ لگایا، کیا ہوا؟ لکڑی پھسل گئی اور اس عورت کا جسم اس لکڑی سے باہر آ گیا، ننگا جسم تھا۔ اس آدمی نے دیکھا، کہا کتنا برا کام ہے یہ، فوراً توبہ کر لے، کہا کہ میں اپنے مردے کو نہیں جلاؤں گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تاکہ جو ہے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ دفن کیا جائے ہمارے آدمیوں کو۔ تو میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہرحال جو جلا دیتے ہوئے نہ سمجھیں کہ ختم ہو گیا، آتما انسان کی روح وہ کبھی نہیں مرتی، اور ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا برزخ میں، کیونکہ یہ تین زندگی، ایک یہ سنسارک جیون ہے، دوسرا پرلوکی جیون ہے، اور اس کے بیچ میں ایک برزخی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس میں جو ہے ان کو عذاب دیا جائے گا، سزا دیا جائے گا۔ کوئی نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ایماندار ہے، تو اس کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، اللہ کا اپہار، اللہ کی انوکمپا اس کے اوپر اوترت ہوگی۔ یہ باتیں ہم جانیں۔ میرے بھائیو قبر کے اندر اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو غلط لوگ ہیں، دشکرمی ہیں، پاپی ہیں، ان کو اور طرح طرح سے سزائیں دیا جاتا ہے، جیسا کہ پرمانت ہے کہ سانپ اور بچھو اس کو ڈستے ہیں، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جہنم کی آگ آتی رہتی ہے اس کے لیے، اور جو اس کا کرم ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، اس کا یہ عمل، اس کا یہ کرم، یہ برے انسان کا روپ لے کر کے اس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اس کو دیکھتا ہے تو بھیبھیت ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، ادھر ادھر بھاگ کے شرن مانگتا ہے، لیکن اس کو کہیں بھی شرن نہیں ملتا ہے، کہیں بھی اس کو پناہ نہیں ملتی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت سے ہوا آنے لگتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے سو جاتے ہیں قیامت تک کے لیے، اور جو ان کا نیک عمل ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے آدمی، اچھے انسان کا روپ لے کر کے اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، یہ آدمی اس کے ساتھ بڑا خوش اور بڑا آنندت طریقے سے جو ہے اس میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، قبر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے حساب و کتاب میں ہم سب کو کامیابی فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔